بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الواحد القہار لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن
الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سونے آقا نال جدا پیار کریے سونے آقا نال جدا پیار کریے جند جان سونے نبی تو نثار کریے سونے آقا نال اجدا پیار کریے جند جان سونے نبی تو نثار کریے چڈ شرک و بدعت تے سماج نو چڈ شرک و بدعت تے سماج نو چھڈ دنیا تے رسم و رواج نو چھڈ شرک و بدعت تے سماج نو چھڈ دنیا تے رسم و رواج نو راہ آقا والی راہ سنت والی سارے اختیار کریے سونے آقا نالے انجدا پیار کریے سونے آقا نالے انجدا پیار کریے جند جان سونے نبی تو نثار کریے سونے آقا نال انجدا پیار کریے بحمد اللہ وبفضل اللہ وبشکر اللہ وبرحم اللہ درود السلام سید الکونین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے عزیزان محترم معظم مکرم بزرگوں بھائیوں دوستو محض مخلص مسلم دوستو السلام علیکم اور سننے والی باعزت باشرم باحیا باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ پاک دی پاک کلام وچوں ایک آیت پاک تلاوت فرمائی اللہ ذوالجلال والاکرام حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات سامعین
نہایت ہی توجہ اور پوری بیداری نال باذوق ہو کے اللہ دے گھر وچ تشریف رکھو۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری مقبول و منظور فرمائے۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جماعت دے طرفوں جو مینوں عنوان دیتا گیا ہے وہ ہے مسلک صحابہ۔ آج سمجھ لگ رہی ہے؟ دعا کرو ماشاءاللہ پوری جماعت نے بھرپور تعاون کر کے بڑی ہی محنت تگ و دو جد و جہد دے نال ماشاءاللہ سون والے اس نظام نو پایا تکمیل پہنچایا ہے۔ جنہ جنہ میرے ویریاں نے دوستاں بھائیاں بزرگاں نے مالی تعاون وقت دے لحاظ نال تعاون کیتا ہے، اللہ سب دے تعاون نو مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات السامعین، مسلک صحابہ اگر اے ہوئی مسئلہ لوگوں سمجھ آ جائے جتنے تفرقے نے، گروہ بندیاں نے، تنظیمہ نے، جماعتاں نے، الگ الگ دھڑے نے، الگ الگ نظریات سوچ و فکراں نے، یہ سارے دروازے بند ہو سکتے ایک ہی نظریے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں سمجھ لیا جائے، انہوں یاد کر لیا جائے، سینے دے اندر بند کر لیا جائے۔ کیوں؟ قرآن پاک اور حدیث رسول دا جو معنی، جو مطلب، جو مفہوم اور جو فہم صحابہ نے سمجھے، وہی معنی مطلب مفہوم اگر اسے من لیا جائے، پکا رہ جائے، یہ ہوئی رستہ کامیابی ہے۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نظریات مسلک نو جس طرح قرآن و حدیث نو اونا سمجھے، اس جماعت نو چھوڑ کے کوئی بھی بشر کسی دور دے اندر اپنی عقل اور سوچ و فکر سے دین قرآن و سنت نو سمجھن دی کوشش کرتا ہے، وہ کدی حق تے قائم نہیں رہ سکتا۔ تسی کہو گے دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک جو اللہ نے فرمایا کہ ایت پاک قرآن پاک تھی، لا اکراہ فی الدین، دین جو جبر کوئی نہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ دین جو جبر
کوئی نہیں. ہن ظاہری آیت نو اگر پڑھ کے اج تو میں اپنی سوچ و فکر تے سمجھیے مانا کیا ہوا، پھر اسی اے سمجھیں گے جتھے جڑا لگا ہے صحیح لگا ہے، کسے نو کچھ نہ آکھو. اس ایت پاک دا ظاہری معنی یہ ہوئی بنتا ہے، لیکن نہیں. اسی سمجھنا ہے اس ایت پاک نو صحابہ نے کیویں سمجھے. اگر صحابہ نے کچھ اور سمجھا تو پھر سانو بھی وہی سمجھنا پڑے گا. ہن سمجھیے صحابہ نے اس ایت کو کیا سمجھا، یہ ایت کیوں نازل ہوئی، اس دا شان نزول کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اس ایت پاک دی تفسیر لکھے ہے، اس دا معنی اور مطلب کیا ہے. کہنے لگے کچھ یہود و نصارہ دے بچے شام دے وچ قافلہ آیا، وہ عیسائی مذہب نال تعلق رکھدے سن. وہ جڑا عیسائیاں دا قافلہ شام وچ آیا یہ اس نال جان لگے. صحابہ رسول اللہ کو دوڑ کے آئے، کہنے لگے سوڑے ہو یہ ساڑھے بیٹے نے، ساڑھی اولاد ہے، اسی کلمہ پڑھ لے ہے، اینا کلمہ نہیں پڑھیا. یہ ہن جان لگے اگے تے ایسی ہو سکتا ہے کدی دین سمجھ کے کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یہ شام ہی جا رہے مدینہ چھوڑ رہے تو پھر یہ گمراہی تے ہی مر جائیں گے. لہذا سونے سانو اجازت دیجئے اسی اینا تے زبردستی کریے، جبر کریے، اینا نو روک لئیے. آسمان تو اس ویلے ایت پاک نازل ہوئی. سونے اینا صحابہ نو کہہ دے لا اکراہ فی الدین، دین نو قبول کرن دے وچ کوئی جبر نہیں. جڑا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے خوشی نال پڑھے، جڑا نہیں پڑھدا انہوں سختی نال کلمہ پڑھاؤنا نہیں ہے. اس آیت دا اصل معنی اور مطلب اور مفہوم ایسی معنی کیا ہوا کہ دین اسلام نو قبول کران لگیا جبر کرنا نہیں ہے. لیکن جدو کلمہ پڑھ لیا پھر اے نہیں لا اکراہ فی الدین، پھر اے دلیل نہیں، کلمہ گو واسطے دلیل نہیں کہ دین جبر کوئی نہیں، جڑا نماز پڑھے پڑھے، جڑا نہ پڑھے نہ. پھر وقت ہی اگر اسلامی حکومت ہوئے گی، تعزیرات قائم کرے گی اور دین واسطے قبول کران واسطے سختی کیتی جائے گی، نماز دی دعوت دیتی جائے گی، روزے دی دعوت دیتی جائے گی. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو وچالے چو نکال دیتا جائے ایمانداری نال دسو اے ایت پاک دا او معنی بندا جڑا اج اسی سمجھ لیا سے، پھر تو واضح گمراہی سی. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نو سمجھن واسطے لازم ملزوم اور ضروری ہے کہ مسئلہ کے صحابہ نو پہلے سمجھا جائے. آئیے توجہ فرمانا، غور کرنا، قرآن پاک نے کی اعلان کیتا ہے. جاگ دے بیٹھے ہو، جاگ دے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ.
اللہ پاک تنوں جاگن دی توفیق نصیب فرمائے قرآن دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ تُوڑے ایمان اس ویلے تسلیم کیتا جائے گا تُوڑا ایمان دو مقبول ہے او دو تُوڑا ایمان قبول ہے جدو تُوڑا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا ایمان ہو جائے گا جیسے آبا دے ایمان جیسا تُوڑا ایمان کوئی نہیں یاد رکھ لو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او تو ہدایت تے قائم رہ سکتے ہو جدو سے آبا دے مشن تے نظریے تے مسلک تے چل گئے جیسے آبا دا نظریہ چھوڑیا سے آبا دا مسلک چھوٹ گیا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہدایت والے نہیں ہو سکتے کدی بھی ہدایت قائم نہیں رہ سکتے جے اگر صحابہ دے مسلک نو چھوڑ دیتا آئیے توجہ کرنا غور کرنا نبیوں دے امام ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر دی ابو داؤد سنن ابن ماجہ دی صحیح حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اے میرے صحابیوں سن لو لوگو دنیا والو دین و شریعت نو میں واضح کتاب اللہ دی چھوڑ کے جا رہی ہوں تے اپنی سنت نو چھوڑ کے جا رہی ہوں انہاں دوواں چیزاں نو اپنی داڑا دے وچ بڑی مضبوطی دے نال پکڑ لینا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او لوگو دنیا والو خلفائے راشدین دے رستے تے چل جاونا خلفائے راشدین دے نظریے تے چل جاونا سب تو پہلے قرآن پھر میں محمد دی سنت پھر وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او خلیفے جڑے ہلائے جڑے ہدایت رہ گئے انہاں خلیفیوں دے نظریے چل جاونا معلوم ہویا قرآن حدیث صحابہ دا نظریہ ہے جے صحابہ دا نظریہ چھوٹ گیا تے کدی بھی بندہ حق تے قائم رہ سکدا صحابہ دا مسئلہ کتنا لازمی ہے اتنا ضروری ہے اللہ فرماتے ہیں جے تسی میرے پیغمبر دی جماعت نو اونج من لیا اونا دے نظریے نو
جداں انہاں من لیے فاقہ دیتا دو پھر ہدایت والے ہو وگرنہ ہدایت دے رستے تے کدی بھی نہیں چل سکتے آئیے توجہ کرنا غور کرنا میرے پاک پیغمبر دا کوئی صحابی قبر دا پجاری کوئی صحابی مقلد کوئی صحابی جس نے دربار بنایا ہوئے میلے لگائے ہوں کوئی صحابی لے کے آؤ جنہیں چلے کٹے ہوں کوئی صحابی لے کے آؤ جس نے تقلید کیتی ہوئے حتیٰ کہ صدیق اکبر نے اپنے دور دے وچ فقہ صدیقی نہیں چلائی حضرت عمر نے اپنے دور دے وچ فقہ فاروقی نہیں چلائی حضرت عثمان نے اپنے دور دے وچ فقہ عثمانی نہیں چلائی حضرت علی المرتضی نے اپنے دور دے وچ فقہ علوی یا فقہ حیدری نہیں چلائی اللہ دی قسم انہاں صحابہ نے او رستہ اختیار کیتا ہے جس رستے تے میرا سونا محمد انہاں چھوڑ کے گیا سی معلوم ہوندہ یاد رکھ لیجئے مسلک صحابہ اینا لازم ملزوم ضروری ہے کہ اگر مسلک صحابہ نو چھوڑیا جائے رب دی قسم پھر تقلید دا دروازہ کھلدا ہے اگر مسلک صحابہ نو چھوڑیا جائے پھر شرک دے دروازے بدعت دے دروازے گمراہی دے دروازے خیشان دے دروازے کھل دے نے جنہاں لوگاں نے مسلک صحابہ نو چھوڑیا پھر طرح طرح دی گمراہی دی دل دل دے وچ پھس گئے نے یاد رکھ لیجئے اگر حق تے رہنا چاہندے ہو دین تے رہنا چاہندے ہو اسلام شریعت تے اس طرح رہنا چاہندے ہو جس طرح رب دا حکم ہے جس طرح پیغمبر دا فرمان ہے پھر چل جائیے مسلک صحابہ مسلک صحابہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نو بھیجے تے نالے فرمایا تنو قاضی بنا کے میں بھیجن دے آواں اے قاضی شرح جی ایک میری وصیت پلے بن لو جی تواڈی وصیت کی ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرماندے کوئی بھی تیرے کولوں اگر کوئی مسئلہ آ جاوے اختلافی تے فیصلہ کرنا پہ جاوے سب تو پہلے اللہ دی کتاب دے وچوں سو مسئلے دا حل لبنا ہے اگر اللہ دی کتاب وچوں سو مسئلے دا حل نہ ملے پھر میں سونے پیغمبر دی سنت دے وچوں تلاش کرنے اگر قرآن وچوں مسئلہ نہیں ملیا حدیث رسول وچوں بھی مسئلہ نہیں ملیا پھر اجماع نو ویکھنا ہے امت دا اجماع کیے اگر اجماع بھی نہیں ملیا پھر اجتہاد کرنا ہے اجتہاد کرنا بھی جائز ہے اے قاضی شرح جی میں عمر دی وصیت سن لے بہتر ہے کہ تو کدی اجتہاد نہ کریں اجتہاد کرنا جائز ہے مگر اجتہاد کرنا نہ کرنا بہتر ہے ہن عام بندے بیٹھے ہو تانوں کیا پتہ ہے اجتہاد کس نو کیا جاندا ہے اجماع کس نو کیا جاندا ہے جے تواڈی توجہ ہوے تے میں تانوں گل انج سمجھاواں اجماع دا معنی اے ہوندا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن وچ نہیں
تے پیغمبر دی سنت بھی ثابت نہیں، اس مسئلے تے ساری امت مسلم جدو چل پہ جائے، چل جائے، کٹھی ہو جائے، متفق ہو جائے، اس نو اجماع کہا جاندہ ہے، اجماع کہا جاندہ ہے۔ اجماع شریعت دے اندر جیسے میرے آقا نے فرمایا مستدرک حاکم دی حدیث، لا تجتمع امتی علی ضلالت او علی خطائن۔ او لوگوں میری امت کدی بھی ساری دی ساری مل کے ایک گناہ تے جمع نہیں ہو سکتی، کدی خطا تے جمع نہیں ہو سکتی۔ میری پوری امت دا کسے مسئلے تے جمع ہو جمنا لوگوں یاد رکھ لو، اے بھی جائز ہے بلکہ دلیل ہے، اس نو بھی اللہ نے شریعت دا حصہ بنا چھوڑے ہے۔ ہن کچھ گل تھوڑے پلے پئی ہے، اجے سادہ جے الفاظ ہے سمجھو، یعنی پوری امت مسلمہ اس دے بارے اجماع اج ساڈے دور دے وچ بالکل میں تانوں چھوٹی مثال دے چھڈاں، مرزا غلام احمد قادیانی پوری دی پوری امت مسلمہ اس دے مرتد اور کافر اور زندیق اور کذاب و دجال ہون تے متفق ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ بریلوی ہے، خواہ شیعہ ہے، خواہ اہل حدیث ہے، حتیٰ کہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پوری امت مسلمہ متفق ہو چکی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کانا کذاب و دجال ہے۔ اس نو اجماع کیا جاتا ہے، انہوں کی کیا جاتا ہے؟ اجماع۔ اے شریعت جائز ہے جدو کسی مسئلے تے پوری امت جمع ہو جائے، اے اجماع نہیں ہوتا کہ جتے کسرت دے وچ ویکھ لے او عمل ہو رہا ہے اے اجماع نہیں، شریعت چست منع تے دلیل ہوئے تے اے اجماع لبدا پھردا لوگ پتہ ساڈا اسی اجماع کینوں سمجھنے، اسی اجماع اس نو سمجھنے یار ساری دنیا تے ادھر ہی لگی ہے، اسی اس نو اجماع بنے، اے اجماع نہیں ہوندا۔ اجماع اے ہوندا کہ ایسا عمل جڑا شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، نہ خلاف ہوئے اور پوری امت اس تے جمع ہو جائے، اس نو اجماع کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اے مسئلہ کے صحابہ نو چھیڑیا تو پھر انہاں گلاں تو سمجھنا پینا۔ چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ کئی لوگ ساڈے تے الزام لاندے جی اہل حدیث اجماع نو نہیں مانتے، اسی اجماع نو مانتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اجتہاد وقت دا حکمران کردا ہے تے عالم بھی کردا ہے۔ اجتہاد دا معنی کیا ہے؟ اجتہاد کہندے نا کوئی ایسا مسئلہ جس دے بارے قرآن دے وچوں دلیل نہیں مل رہی، حدیث دے وچوں بھی دلیل نہیں مل رہی، اور پھر اس دے بارے اجماع بھی نہیں ہے۔ ہن وہ مسئلہ پیش آ گیا تو عالم اجتہاد کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتہاد کرنے والے واسطے اللہ نے 2 اجر، کنے اجر؟ اے بھی شریعت اللہ دے رسول نے اس نے جائز قرار دیتا ہے، یعنی سنت ثابت۔ اجتہاد کرنے والے واسطے 2 اجر نے، اگر او دا اجتہاد صحیح ہوئے گا تو 2 اجر، اگر او دا اجتہاد غلط بھی ہویا تو پھر بھی اللہ اس نے 1 اجر ضرور عطا فرمائے۔ ان سادہ جے لفظ این سمجھو، تواڈے وچوں کوئی بندہ کسے علاقے ٹر گیا، بیابان ورانے علاقے این سمجھو تسی بکھر دے علاقے ٹر گئے ہو، چلدیاں تانوں رستے نماز دا ٹائم ہو گیا، تھل دا ایریا ہے، ہن تانوں پتہ نہیں قبلہ رخ کیڑی سائیڈ ہے، نماز اسی پڑھنی تے بیت اللہ نو کیڑی سائیڈ پیندی ہے، رخ پیندا ہے، قبلہ رخ کیڑا ہے۔ ہن اس مقام تے تسی اپنے ذہن نال فیصلہ کر دیو کہ یار آ سورج ادھر دا چلن ڈیا ہے، اے سایہ ادھر نو آ رہا ہے، میرا ذہن یہ کرتا ہے کہ ایتھے ہونا ہے، کتھے ہونا ہے؟ ایتھے۔ ایڑا تسی ذہن جو سوچیا ہے اس نو اجتہاد کیا جاتا ہے، انو کی کیا جاتا ہے؟ اجتہاد۔ اگر تسی صحیح سمت کھڑے ہو کہ تھوڑی نماز بالکل قبول ہے تو انو 2 اجر ملن، کنے اجر؟ 2 اجر۔ اگر تسی بائی دا وے تو سمجھ نہیں لگی، تسی آکر میں نے لگتا ہے اس سائڈ تے قبلہ ہے،
تسی ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لئیے یا ادھر نو پڑھ لئیے یا ادھر نو پڑھ لئیے تواڈی نماز قبول ہے اجتہاد تواڈا غلط ہے نماز تواڈی قبول ہے اجتہاد تواڈا غلط ہے اجتہاد غلط ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک اجر دے گا اس نو کیا جانا اجتہاد اور اجتہاد صرف عالم کرتا ہے عوام بعض مقام تھے عالم اجتہاد کرتا ہے قرآن و سنت دے وچ شریعت وچ عوام اجتہاد کر دی اپنے باس ضروری مسائل ہے جس طریقے انہیں سفر کے مسئلہ پہ گیا نماز پڑھن دے دوران توجہ ہے نا ماشاءاللہ ہن گل دی سمجھ لگ گئی ہے قرآن کہندا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او لوگو جے حق دے رستے تے چلنا چاہندے ہو صحابہ دے نظریے تے چل جاؤ صحابہ دے مسلک تے چل جاؤ جے نہیں سمجھ لگی تے انج سمجھیے نبیاں دے امام ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح بخاری دی حدیث صحیح مسلم دی حضرت عمران بن حسین فرما دینے او لوگو دنیا والو الحیاء خیر کلہو او لوگو حیاء سارے دا سارا خیر ہے حیاء جس مقام تے کیتا جائے حیاء دا ہر رستہ حیاء دی ہر صورت خیری خیر حیاء الحیاء کلہو خیر حیاء سارے دا سارا خیر ایک آدمی وچ بیٹھا سی جیدہ نام کعب بن شریک سی ایک کہندہ عمران بن حسین جی حیاء سارے دا سارا خیر خیر مگر میں بعض حکمت دیاں کتاباں دے وچ پڑھے حیاء خیر عمر دے نال بندے دی کمزوری بھی ہے حیاء میں بعض کتاباں چ پڑھیا ہے اے آدمی بولے اے کون ہے اے تابعی ہے تے جڑا حدیث بیان کرن دے اے صحابی ہے انہیں آکھیا یا اللہ دے رسول فرمایا ہے سارے دا سارا خیر ہے تے تابعی کہندا میں بعض کتاباں چ پڑھیا ہے حیاء خیر عمر دے نال کمزوری بھی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ غصے چاگے فرمان لگے او اللہ دے بندے میں تیرے سامنے حدیث پیش کیتی ہے کہ تو میرے سامنے حکیمہ دیاں کتاباں پیش پیاں کرنا ہے جتے حدیث آ جائے اتے امامہ دیاں کتاباں دی واجہ کوئی نہیں حکیمہ دی کتاباں دی واجہ کوئی نہیں صحابہ دا مسلک معلوم ہویا جتے سنت آ جائے جتے حدیث آ جائے حکمت کیا کہندی ہے چھوڑ دو علماء کیا کہندے نے چھوڑ دو امام کیا کہندے نے چھوڑ دو دنیا کیا کہندی ہے چھوڑ دو مسئلہ کیسے آبا اس بات دا تقاضا کر دے او لوگو جدو پیغمبر دی سنت آ گئی ہے سنت نہ چھوٹے ساری دنیا چھوٹ جائے اے مسئلہ کیسے آبا ہے مسئلہ کیسے آبا ہے قرآن دا پیغام سچ ہویا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او لوگو جے حق تے رہنا چاہتے ہو مسئلہ کیسے آبا تے چل جائیے مسئلہ کیسے آبا ہن مسئلہ کیسے آبا پڑھیے توجہ دینال صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان دے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لا تقلد دینکم الرجال او لوگو دین کسے بشر دی تقلید کرنی
ایسے آپ بھی کہہ رہی ہے، کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے اس ویلے فرما رہے ہیں جس ٹائم امام ابو حنیفہ دی تقلید دا جے گمان بھی نہیں سی، سوال بھی نہیں سی، خیال بھی نہیں سی، نشان بھی نہیں سی، صورت بھی نہیں سی، اس ٹائم عبداللہ بن مسعود نے فرمایا صحیح حدیث پاک لا تقلد دینکم الرجال، او لوگو دین چ کسے بشر دی تقلید کرنی جائز۔ ایسے آبی کہہ رہا تے سے آبی نے گل کیوں فرمائی ہے؟ اس واسطے فرمائی ہے کیونکہ یہودیاں بھی عیسائیاں بھی اپنے مذہب دے اندر فرقے بنا کے، تنظیمہ بنا کے، جماعتاں بنا کے، اللہ دی کتاب نو چھوڑ کے، پیغمبر دی سنت نو چھوڑ کے فرقیاں چ بٹ گئے، علماء دے پیچھے چل گئے، تقلید کرن لگ گئے۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تقلدوا دینکم الرجال، او لوگو دین چ کسے بشر دی کوئی تقلید۔ ایک کہندا کڑا وہابی غیر مقلد، بڑے فخر نال کہنے وہابی غیر مقلد، اللہ دی قسم مینوں فخر ہے کیونکہ صحابی رسول نے فرمایا او لوگو دین چ تقلید کرنی جائز کوئی نہیں۔ مینوں خوشی ہے، مینوں فخر ہے، میں مقلد نہیں ہے، میں متبع سنت ہاں۔ تینوں فخر اس بات تے کہ میں مقلد ہاں، تو مقلد ہوں فخر کرنا، میں غیر مقلد ہوں فخر کرنا، میں فخر کرنا صحابہ دے مسلک دی وجہ تو فخر کیتا امام دے قول دی وجہ تو۔ حتیٰ کہ اگلا صحابی بھی سنیے حدیث پاک سے، حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں لا تقلدوا دینکم، او لوگو دین چ کسے بشر دی تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی۔ اس سے بات ہے جاؤ کتاباں کھولو، بخاری کھولو، مسلم کھولو، ترمذی کھولو، ابن ماجہ کھولو، ابو داؤد کھولو، ابن خزیمہ کھولو، ابن ایبان کھولو، مسند احمد کھولو، مستدرک حاکم کھولو، مصنف ابن ابی شیبہ کھولو، مصنف عبدالرزاق کھولو، ساریاں حدیث دیاں کتاباں کنگال لو، کوئی ایک صحابی بھی مقلد ملے گا، کوئی ایک بھی صحابی مقلد نہیں سی، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی صحابی قبر دا پجاری نہیں سی۔ یہ مسئلہ کیسے آبا ہے؟ اللہ دی قسم آج دنیا بڑے بڑے تانے دنیا نو مار دیے، دنیا کہیں دیے فلانا مشرک ہے، فلانا بدعتی ہے، فلانا گمراہ ہے۔ ایک کو اللہ دی زمین تھی ایک جماعت موجود ہے جنوں کوئی دنیا دا بشر بھی نہ مشرک کہندا ہے نہ بدعتی کہندا ہے، ایک کی جماعت۔ اللہ دی قسم سانو فخر ہے کہ اسی مشرک بھی نہیں، بدتی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، بدتی بھی نہیں۔ ایک کہندا جی تقلید کیوں لازم؟ اس واسطے اق جیڑی فقہ نہ قرآن و سنت دا نچوڑ، قرآن و سنت دا نچوڑ، قرآن و سنت دا نچوڑ۔ ایک کہندا فقہ قرآن و سنت دا نچوڑ، اس واسطے فقہ لازم ہے تاکہ دنیا گمراہ نہ ہوئے۔ حضرات تو امام بنائے تقلید کیتی مقلد ہون دے باوجود شرک بھی کیتا، بدعت بھی کیتی۔ یاد رکھ لیجئے میں کسے دی تقلید نہیں کیتی، قرآن تے چلے، حدیث رسول تے، صحابہ دے مسلک نظریے تے چل گیا۔ قرآن و سنت میرا اصل مسلک ہے۔ یاد رکھ لیجئے رب دی قسم کوئی اہل حدیث نو مشرک نہیں کہندا، کوئی اہل حدیث نو بدعتی نہیں کہندا۔ اہل حدیث ہو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے کہ رب دی زمین تے تسی کلے جے جنہاں نوں نہ کوئی دنیا تے مشرک کہندا ہے نہ بدعتی کہندا ہے۔ عظیم جماعت دے جا تسی کیوں
قرآن کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آؤ نبیاں دے امام ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دک صحابیے ذرا توجہ دے نال حدیث پاک سننا۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حدیث، میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی قسم جے بندہ مقلد نہ ہووے تے عزت کر سکتا ہے حدیث دی، تے مقلد کدی بھی حدیث دا احترام نہیں کر سکتا، مقلد کدی بھی عزت نہیں کر سکتا سنت دی، مقلد کدی بھی عزت نہیں کر سکتا حدیث دی، مقلد کدی بھی عزت نہیں کر سکتا مسلک صحابہ دی۔ سنو توجہ دے نال، میرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے انہاں دا بھتیجا، توجہ دے نال ذرا توجہ تے بیداری دے نال دوستو بھائیو بزرگو جوانوں، انہاں دا ایک بھتیجا ہے، انج چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے میرے ول تکو تے گل سمجھاواں، انج اپنی انگل تے رکھ کے انج پیا مار دے، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے انگل تے اس طرح سٹن دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرما دن او اللہ دے بندے بھتیجے میرے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا ہے تواڈے وچ کوئی بھی بندہ اس طرح کنکری نو نہ سٹے، ایداں دشمن نو نقصان نہیں دے سکتے جے، ہاں اے نہ ہو سکتا ہے کسے دی آنکھ نکل جاوے یا کسے نو جنابے والا کوئی زخم آ جائے، آنکھ نکل جائے یا زخم آ جائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع فرما، بھتیجے باز آ جا باز آ جا، بھتیجا پھر کنکری چک دے تے انج کر کے سٹ دے۔ فرمایا اللہ دے بندے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا کہ اس طرح نہ کر، اے پھر کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل پھر حدیث رسول بیان کر دینا، جاؤ دنیا تے چلے جاؤ، جتھے بھی کوئی مسئلہ ہوئے اس مسئلے دی دلیل چ اہل حدیث قرآن دی آیت پڑھتا ہے، پیغمبر دی حدیث پڑھتا ہے، صحابہ دا ایو مسلک۔ جدو تیسری واران بھتیجے نے کنکری سٹیے، حضرت عبداللہ بن مغفل فرما دن او بھتیجے سن لے، ہن مینوں موت آ سکدی ہے، مرد دم تک تیرے نال کلام نہیں کراں گا، کیونکہ میں تینوں حدیث رسول پیش کیتی ہے تے تو اپنیاں من مرضیاں کیتیاں نہیں۔ معلوم ہوندا ہے جتھے حدیث آ جائے اگلا من مرضیاں کرے، مسئلہ کسے آئے وے کہ او دے ولو رخ پھیر لو، یہ مسئلہ کیسے آپ ہے؟ کیونکہ سنت دی اہمیت، سنت دی قدر تد پتہ لگ سکتی ہے کہ جدو حدیث دی قدر دا پتہ لگ جائے، صحابہ دی شان دا پتہ لگ جائے۔ ہویا راضی رب رحمانی، ہویا راضی رب رحمانی، کیتی شان بیان قرآن، سونے یار نبی دے دلدار نبی دے۔ ہویا راضی رب رحمانی، کیتی شان بیان قرآن، سونے یار نبی دے دلدار نبی دے۔ کاری شرم خدا دی بندی، من گئے جنگلاں دے درندے، کاری شرم خدا دی بندی، من گئے جنگلاں دے درندے، کر غورس آپ تے بندے،
کیویں رہ گئے دین تے چنگے کر غورس آب تے بندے کیویں رہ گئے دین تے چنگے سن یار نبی دے دلدار نبی دے ہویا راضی رب رحمان نے کیتی شان بیان قرآن نے سونے یار نبی دے دلدار نبی دے آؤ جے مسئلہ کے صحابہ سننا نے توجہ کرنا صحیح بخاری دی حدیث صحیح مسلم دی حدیث نبیوں دے امام ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے عبداللہ بن مسعود ایک دن فرماتے نے او لوگو یاد رکھ لو جیڑی بی بی اپنے آبر بٹیاں نو پٹوان دیئے چہرے نو دغوان دیئے یا اپنے دنداں دے درمیان سوراخ کروان دیئے زینت واسطے حسن واسطے اپنے چہرے نو دغوان دیئے یا اے پلکان دے وال اکھان دیئے او دیتے اللہ دی لعنت رسول اللہ دی لعنت اپنے دنداں دے درمیان خلا کروان دیئے اس تے اللہ رستے رسول دی لعنت جڑا مرد بیبیاں دی شکل اختیار کردا ہے انہاں دی جناب والا انہاں دی طرح بنن دی کوشش کردا ہے انہاں دی مشابہت اختیار کردا ہے او تے اللہ دی لعنت رسول اللہ دی لعنت او لوگو جڑی بی بی مردوں دی مشابہت اختیار کردی ہے او تے اللہ دی لعنت رسول اللہ دی لعنت ایک بی بی آئی ہے قرآن چکے ہوئے ہیں تے آن کے کہندی ہے اے عبداللہ بن مسعود آ قرآن ویکھے آئی دوواں گتھیاں دے درمیان بند کتاب سارے دا سارا قرآن میں کئی بارا پڑھ چھڑیا ہے مینوں تائے حکم کدے بھی نہیں ملیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے بی بی تو قرآن نو پڑھیا ہی نہیں ہے تو قرآن نو پڑھیا ہی نہیں ہے تو قرآن نو پڑھیا ہی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے بی بی کیا قرآن نہیں کیا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا او لوگو جو میرا پیغمبر تانوں دے دا جائے انہوں لے لو جتو روک دے او تو روک جاؤ اے بی بی اللہ دے رسول نے لانتا فرمائیاں نے مانا کیا ہے اے حدیث رسول قرآن دی تشریح ہے قرآن دی تفسیر ہے جڑا کہندا ہے قرآن ضروری ہے حدیث ضروری نہیں حدیث ضروری نہیں سنت ضروری نہیں قرآن پڑھو قرآن ہی کافی مسئلہ کیسے صحابہ تو ہٹ گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نو اے بی بی کہندی ہے وی عبداللہ میں سنیے تیری بیوی اے سارے کم کر دیے جنہ تے تسی دسن ڈیو اللہ رستے رسول دی لعنت حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے بی بی جا میرے گھر دے اندر چلی جا میری بیوی نو جا کے ویکھ لے جے این دی کوئی غلطی تینو نظر آ جائے پھر آ کے کمی اے بی بی گئی ہے ویکھے آن کے کہندی عبداللہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں ویکھی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری گل فرما دن 531 دے رہن والو فیشن دے پیچھے تیریاں میریاں تیاں بیٹیاں حدیث دیاں دجیاں اڑ گئیاں سنت دیاں دجیاں اڑ گئیاں مسئلہ کے صحابہ نو سمجھیے مسئلہ کے صحابہ تے رہن والیاں بیبیاں رب دی قسم پر بٹے نہیں پٹوان دیاں چہرے نو نہیں تکوان دیاں دند کھلے نہیں کروان دیاں سنو توجہ دے نال حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے بی بی جی اگر میری بیوی ایک گناہ کر دی ہوندی ایک غلطیاں کر دی ہوندی پہلی رات میں نو طلاق دے دیندا تے اپنے گھر دے وچ رہن دی اجازت نہ دیندا یہی مسئلہ کے صحابہ سنیے
رفع الیدین بھی مسلک صحابہ ہے، سینے تے ہاتھ باندھنا بھی مسلک صحابہ ہے۔ جو رفع الیدین دے وچ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، کوئی ایک بھی صحابی ایک کون چیلنج کر کے گیا؟ امام بخاری۔ کینے کیتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ سنیے، جاؤ آج میرے برادر، میرے ویر، میرے بریلوی ویر، سنیے، اے صحیح بخاری تیرے مدارس وچ پڑھائی جاندی، دیوبند ادارے وچ پڑھائی جاندی، اہل حدیث ادارے وچ پڑھائی جاندی، امام بخاری کر دیو۔ آؤ امام بخاری دا چیلنج سنیے، اے میرا فتویٰ نہیں، امام بخاری دا فتویٰ۔ جو رفع الیدین پڑھیے، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں سی کہ جس نے بغیر رفع الیدین تو کوئی ایک نماز پڑھی ہوئے۔ تسی تے رسول اللہ دی نماز دی گل کر دے ہو۔ امام بخاری نے چیلنج کیتا ہے، پیغمبر دا ایک ایسا صحابی نہیں سی جس نے رفع الیدین چھوڑیا ہے۔ رفع الیدین بھی مسلک صحابہ ہے، سینے تے ہاتھ باندھنا بھی مسلک صحابہ ہے، آمین بالجار کہنا بھی مسلک صحابہ ہے۔ اہل حدیثو میری بہنوں بیٹیوں، اے بھی مسلک صحابہ ہے کہ کسی عورت نو اللہ اور اس دے رسول نے اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنے بربٹے پلکاں دے وال اکھاڑے تے زیب و زینت اختیار کرے۔ اے بھی مسلک صحابہ ہے، نہ کرو۔ اے گناہ ساڑے گھر ہے کہ نہیں؟ اور اے گناہ جس گھر چ موجود ہے اس تے اللہ دی لعنت ہے، رسول اللہ دی لعنت۔ ایمانداری نال بتلائیے، جتھے اللہ اور اس دے رسول دی لعنت ہو اتھے رحمت آئے گی۔ ایہو مسئلہ کیسے آوا ہے؟ جس دی دلدل وچ آج تیری میری بہن بیٹی بہو، اور اس گناہ دی دلدل دے وچ تو میں پھنسے ہوئے، قرآن نے سچ اعلان کیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وہ لوگو جی میں تیرا میرا پیر اچھے مرشد آلے، اللہ دی قسم شان والے، اوے میرے پیغمبر دے بیان بھی آلن، میرے پیغمبر دے فرمان بھی آلن، میرے پیغمبر دی حدیث بھی آلہ، پیغمبر دے صحاب بھی آلہ، پیغمبر دی جماعت بھی آلہ، پیغمبر دے صحابہ دا مسلک بھی آلہ ہے۔ 100 سوارے تے اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا، 100 سوارے تے اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا۔ او ساڈی ونڈ محمد آیا تے ہادی کل جہانا، اوے لوکاں دی دولت مکدی مکدی، اوے لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے، ساڈی ونڈ پاک محمد جڑا اللہ نال ملاوے۔ یاد رکھ لو، حق سچ تے رہنا چاہتے ہو، دین تے چلنا چاہتے ہو، مسلک صحابہ مسلک صحابہ لازم و ملزوم ضروری ہے۔ کسے صحابی نے گل چ تعویذ نہیں پائے، کسے صحابی نے تنتر منتر نہیں کیتے، کسے صحابی نے ہاتھ دے وچ کڑے چھلے نہیں پہنے، کسے صحابی نے گلے دے اندر سفید کالا پیلا دھاگا نہیں لٹکایا، کسے صحابی نے گھٹ دے اندر رتے پیلے دھاگے نہیں لٹکایا،
لٹکائے، کسے صحابی نے قبر تے جا کے مجاور نہیں بنیا، کسے صحابی نے قبر تے ٹل نہیں لٹکائے، ٹاکیاں نہیں باندیاں، اور جناب والا چڑھاوے نہیں چڑھائے، بکرے ذبح نہیں کیتے، میلے نہیں لگائے، کھاڑے نہیں کیتے۔ حضرات توجہ نال سنیے، کوئی ایک صحابی نہیں ہے کسے صحابی نے اپنی قبر نو پختہ بنان دی اجازت نہیں دیتی، کسے صحابی دی قبر پکی نہیں بنائی گئی، کسے صحابی دے قبر تے جناب والا صحابہ نے دربار نہیں بنایا۔ آئیے مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو، مسلک صحابہ ایوے، کسے صحابی نے تیجا نہیں پڑھیا، ساتا نہیں پڑھیا، چالیسواں نہیں پڑھیا۔ آئیے جے مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو، میں پوری ہمت اور جرت دے نال اور پورے ہوش و آواز دے نال اور دلائل و براہین دی صورت دے وچ اے چیلنج کرن دیا، رب دی قسم یاد رکھ لیجئے، آل حدیث سن لیجئے، کوئی ایک صحابی نہیں سی جس نے نماز جنازے دے اندر دونوں سیڈا تے سلام پھیریا ہوئے، ہر صحابی جنازے دے اندر ایک سلام پھیرتا۔ اے مسلک صحابہ، مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو، کسے صحابی نے جناب والا پھڑیاں تے بیٹھ کے ہاتھ چوک کے دعاواں نہیں کی دیا، فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اے مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو، مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو، مسلک صحابہ سننا چاہتے ہو تے سن لیجئے، کسے صحابی نے مہندی نہیں نکالی، کسے صحابی نے شادی تے ڈول نہیں بجائے، کسے صحابی نے گانے نہیں بننے۔ اگر مسلک صحابہ تے چلنا چاہتے ہو، اے ساری بےہودہ حرکات نو چھوڑنا پائے گا، قرآن و حدیث تے چلنا پائے گا، پھر رب دی قسم تسی مسلک صحابہ تے ہو جاؤ۔ اپا مسلک صحابہ تے چلنا نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سن چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہر قسم دی خرافات تو محفوظ فرمائے۔ میرے ایک بڑے ہی پیارے برادر ویر بھائی دلبر صاحب، انہاں دا بھتیجا میں خبر ملی ہے کافی دنوں تو لاپتہ ہے، تے سارے ساتھی ایک مرتبہ دعا میں کرن لگا، تسی آمین بولنا ہے کہ اللہ پاک او ساڈا ویر، او ساڈا بھائی، او ساڈا بچہ جس مقام تے اللہ دی حفاظت فرمائے، جلدی تو جلدی اللہ پاک ورثہ تک اس نو پہنچا دے، اللہ پاک راستے کھول دے، اللہ انہاں میرے ویریاں دی پریشانی جلدی تو جلدی دور فرمائے۔ بہت بڑا امتحان ہے، اللہ اس امتحان تو جلدی نجات عطا فرمائے۔ تے اسی طرح ماشاءاللہ آج جنہ میرے پوری جماعت نے ماشاءاللہ مل کے یہ ساؤنڈ لگائے نے، اللہ پاک اس پوری جماعت جس نے کن قبول فرمائے، اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے۔ جڑے ساتھی جس مقام تے جو بھی محنت کر مولا انہاں دی دینی خدمات قبول فرما۔ بارکہ آج تھوڑی مسئلہ رہا اصل نہ اپا اس تھوڑی اس نو اگے کرنا پڑنا، چلو کوئی نہیں، جمعہ لنگ گیا، اللہ خیریت رکھے، ایسا نال تنگیاں تو بعد ہی پھر آسانی ہو دین، اللہ خیریت رکھے، اللہ پاک زندہ رکھے اسلام تے دین تے شریعت تے ایمان تے، موت دے بے اللہ پاک ایمان تے، وما توفیق الا باللہ، آخر دعوی الحمدللہ۔